اگر وہ پرائم منسٹر بن جاتے ہیں، ایک الیکشن ہوتی ہے، وہ جیت جاتے ہیں عمران خان، وہ پرائم منسٹر بن جاتے ہیں، عمران خان ہو گئے اور ایک وہ جن کا نام نہیں لیا جا رہا، ہاں نہیں انہوں نے ٹھیک کہا، سب جانتے ہیں، سب رانا جانتے صاحب ہیں، نے کہا سب جانتے تو عمران خان ہو گئے اور ایک وہ جن کا نام نہیں لیا جا ہیں، رہا، ہاں نہیں انہوں نے ٹھیک کہا سب جانتے ہیں، سب رانا جانتے صاحب ہیں۔ نے کہا سب جانتے تو ہیں۔ بہت چینج موڈ میں دکھائی دے رہا ہے، لیکن کس کے، دیر آر سو مینی تھنگز ہیپننگ، ہم سیکنڈ اور تھرڈ چنک میں ان کی بھی جا کے بات کریں گے۔ ایک یہ کہ حکومتی سیٹ اپ میں کہیں کوئی چینج ہونے جا رہا ہے، کوئی ونڈر بوائے، ونڈرفل بوائے یا بلنڈر بوائے کیا ہونے جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ ہینڈ شیک کو لے کر جو شور مچا، اس کے پیچھے کیا کہانی ہے، وہ اپنی جگہ پر اہم۔ لیکن بیرسٹر گوہر جو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف ہیں، سافٹ اسپوکن سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے ایک طرح سے التجا کر لی صاحب اقتدار لوگوں سے کہ آپ پلیز کوئی فارمولا ایسا سامنے لے کر آئیں جس سے گھٹن کی فضا جو ہے، سفوکیشن سی ہوئی ہوئی پولیٹیکل، وہ دور کی جا سکے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے جو حالات ہیں، معاملات ہیں، ملاقات کی سچویشن کے اوپر بھی بڑے افسوس کا اظہار کیا، جیسے ان کو دلی طور پر بڑا صدمہ ہے ساری سچویشن۔ ہم دیکھ رہے ہیں خواجہ آصف بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بار بار پی ٹی آئی کی طرف ہاتھ بڑھایا لیکن انہوں نے ہمیں ریجیکٹ کیا، اور دوسری طرف سلمان اکرم راجہ صاحب کہہ رہے ہیں مذاکرات کا کوئی ماحول نظر نہیں آ رہا۔ لیکن ایسے میں جو ہٹ کر بات کی ہے وہ جناب رانا صاحب نے کی ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کا فارمولا کیا ہے، انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ اس وقت ملک کے 5 بڑے ہیں، ان کے درمیان جو ہے وہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہونی چاہیے، ان کے درمیان رابطہ ہونا چاہیے، تو پھر یہ صورتحال جو ہے پولیٹیکلی بہتر سمت جو ہے نا یہ پھر بڑھ سکتی ہے۔ اس میں 2 تو آ گئے نا میرے لیڈر، پرائم منسٹر صاحب اور میاں نواز شریف صاحب، تیسرے جو ہیں وہ آصف علی زرداری صاحب ہیں، چوتھے عمران خان صاحب ہیں، اور 5ویں کا میں سمجھتا ہوں کہ آپ سمجھتے ہی ہیں، سب کو پتہ ہے۔ ان کے درمیان جب تک کوئی کانفیڈنس میئر نہیں ہوں گے، اس کو جو ہے نا وہ بریک تھرو نہیں ملے گا۔ اچھا دیکھیں انہوں نے جو نام بتا دیے سیدھے سیدھے، بگ 3 ہم سنتے تھے، بگ 5 فارمولا آ گیا یہ سامنے، کتنا قابل عمل ہے، اور جن کا نام سب جانتے ہیں وہ اور عمران خان صاحب کیسے ایک پلیٹ فارم پہ ایگزسٹ کریں گے؟ دیکھیے تھیوری میں تو بالکل صحیح بات ہے نا، اس سے بہتر کیا ہے کہ اگر یہ 5 بگیز اکٹھے ہو جائیں اور کچھ طے کر لیں کہ آگے کیسے بڑھنا ہے، تو ساری انسٹیبلٹی جو اس ملک میں ہے اس وقت بیکاز آف پاپولزم اور خان صاحب کی پاپولزم، اور وہ جو دن رات سڑکوں کی بات کرتے ہیں، تو اور پھر انٹرنیشنل ارینا میں بھی ان کی آواز سنی جا رہی ہے، یہ تو نہیں کہ ان کی آواز نہیں سنی جا رہی، تو اس لیے آئی تھنک یہ تو سب کے انٹرسٹ میں ہے کہ خان صاحب کی واپسی ہو کسی نہ کسی سٹیج پہ، ذمہ داری اٹھائیں کہ کس طریقے سے مل کے آگے کام کو چلانا ہے، ایک چارٹر آف ڈیموکریسی ہو جائے جس میں اس دفعہ 5واں شخص بھی انکلوڈ ہو جائے گا، تاکہ کلیئر ہو جائے کہ آگے جو راستے ہیں وہ کیسے چلنے ہیں سب نے مل کے۔ ان تھیوری تو بہت اچھی بات ہے، اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے، مگر کیا یہ ممکن ہے؟ اچھا ممکن میں سمجھتا ہوں اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس میں 2 بڑی پاورفل شخصیات انوالوڈ ہیں اور 2 سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ فائدہ یا نقصان ہے ان کا۔ جی جو سیاسی جماعتیں ہیں جن کا فائدہ نقصان ہے وہ تو نون لیگ اور پیپل پارٹی ہو گئی، ٹھیک ہے جی، اور جو بڑی شخصیاتیں ہیں ایک تو خیر عمران خان ہو گئے اور ایک وہ جن کا نام نہیں لیا جا رہا، ہاں نہیں انہوں نے کہا سب جانتے ہیں، رانا صاحب نے کہا سب جانتے ہیں۔ تو اب بات یہ ہے کہ یہ کیسے ایک صفحے پہ آئیں گے؟ اگر آپ کہیں نہ کہیں کنسیشن دیتے ہیں عمران خان کو تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو نقصان ہے، اور اگر آپ خان صاحب کو کنسیشن دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہیں اور نقصان ہو جائے اس کا، بیکاز وہ ٹرسٹ نہیں ہے نا، ایک کے سیاسی مفاد ہے دوسرے کے ٹرسٹ نہیں ہے۔ دیکھیے سیاسی مفاد تو یہ ہے کہ اگر ایک فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتی ہے تو نقصان ہو جائے گا نا ان سیاسی جماعتوں کا، سیدھی سی بات ہے، تو کلیش آف انٹرسٹ ہے، تو یہاں تو کلیش آف انٹرسٹ ہے، مگر دوسری جگہ جو ہے وہ کلیش آف پرسنالٹیز ہے، بیکاز وہاں پرابلم یہ نہیں ہے کہ جی کوئی نقصان کسی کا ہو جائے گا، وہاں نقصان فائدے کا ایشو نہیں ہے، انسٹیٹیوشن کا نقصان نہیں ہوتا، وہاں پرسنالٹیز آر ویری امپورٹنٹ، اور خان صاحب نے ایک مسئلہ کریٹ کر دیا ہے، ایک تو ایک ذاتی لڑائی لے لی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس ذاتی لڑائی میں انسٹیٹیوشن کو ٹارگٹ کیا ہے اور انسٹیٹیوشن کے اندر ریوولٹ کو پرووک کرنے کی کوشش کی ہے، تو اس سے یہ ہوا ہے کہ وہ جو ذاتی جو پرابلم تھا یا کانفرنٹیشن تھی وہ اب بٹوین ذاتی کانفرنٹیشن سے آگے بڑھ کے انسٹیٹیوشن کے ساتھ کانفرنٹیشن ہو گئی، بیکاز انسٹیٹیوشن نے اپنے رینکس اکٹھے کر لیے، اراؤنڈ دیئر چیف انسٹیٹیوشن اکٹھی ہو گئی، یکجا ہے، اور وہ اس لیے نہیں کیونکہ جسٹ بیکاز ہی از دا چیف، بیکاز دے تھنک کہ عمران خان جو ہے اف ہی کمز بیک ٹو پاور تو وہ انسٹیٹیوشن کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا،
انسٹیٹیوشن کے اپنے پاور ایکویژن ہے نا, رائٹ انسٹیٹیوشن کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہے نا, which are different from those of the chief, cannot be necessarily the same at a personal level. So personal level and institutional level کٹھے ہو گئے وہاں. ٹھیک. تو خان صاحب نے یہ غلطی کی ہے ان مائی ویو کہ انہوں نے بائی ٹارگیٹنگ دی انڈیویجول انہوں نے انسٹیٹیوشن کو ایلینیٹ کر لیا آپ سے. اب انسٹیٹیوشن کے اندر لوگ ہیں جو ان تھیوری تو بڑے پرو عمران خان تھے, میں آپ کو اپنی امپریشن دے رہا ہوں کہ انسٹیٹیوشن کے اندر بڑے پرو عمران خان لوگ تھے, فیملیز تھیں, انہوں نے ووٹ بھی ڈالا تھا, پی ٹی آئی کے سپورٹرز بھی تھے. ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ اب یہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ خان از ناٹ گڈ فار دی انسٹیٹیوشن. اچھا. He may be popular, we may like him, but his utterances, جو وہ راستے اختیار کرتے ہیں, they have damaged the institution. اور یہ آگے آ کے اگر if he is given power, he will continue to damage the institution. اور damage the institution کا مطلب کیا ہے؟ Take away power from the institution. Institution تو اپنے آپ wants to retain the central hand جی as an institution. رائٹ. وہ ایک چیف کی بات نہیں ہوتی, ٹھیک. وہ انسٹیٹیوشن کی بات ہے. اب انسٹیٹیوشن از سو اوورwhelmingly dominant in Pakistan society کہ anyone who tries to extract power away from the institution اپنے رینکس کلوز کر وہ ریئیکٹ کرتا ہے اس پہ. ریئیکٹ کر کے اپنے رینکس کلوز کر دیں. تو اس لیے خان صاحب کا اس وقت جو پرابلم بنا ہوا ہے وہ یہ صرف ایک شخص نہیں بنا ہوا, وہ تو بندہ اوور کم بھی کر سکتا ہے نا, بیکاز آف کہ چلے جی آپ 2030 تک you don't have a chance of becoming prime minister, جی ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا, یا 2028 تک, جی تاکہ کوئی ہلا نہ سکے. یا اگر آپ بن بھی جاتے ہیں تو you can't interfere in changing the ranking order. کوئی چانس نہیں رہا. نہیں, مطلب ہے کہ وہ تو پاسبل ہے نا کہ اگر وہ پرائم منسٹر بن جاتے ہیں, ایک الیکشن ہوتی ہے, وہ جیت جاتے ہیں عمران خان, وہ پرائم منسٹر بن جاتے ہیں, وہ پھر بھی ہلا نہیں سکیں گے ٹو دا چیف کو. مگر ایشو پھر چیف کا نہیں رہا نا, یہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں, ایشو پھر ادارے کا بن گیا. ادارہ یہ سمجھتا ہے کہ خان از ناٹ گڈ فار دی ادارہ, اور وہ ادارہ یہ ہے عائشہ, وہ یہ سوچتا ہے کہ if anything is not good for the ادارہ, it's not good for Pakistan. کیونکہ یہ ادارہ سیکیورٹی کا ادارہ ہے, یہ نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ بنی ہوئی ہے. نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ کو اگر ریاست کو کوئی دھچکا لگتا ہے یا کوئی انڈرمائن کرتا ہے یا ایروڈ کرتا ہے یا ڈیوائڈ کرتا ہے, تو دیٹ از ناٹ گڈ فار نیشنل سیکیورٹی, the IE for Pakistan. تو دس از the way they see things. تو یہ خان صاحب کا پرابلم ہے ٹو فولڈ. تو اب یہ ہے کہ باقی لوگوں کے تو سنگل فولڈ ہے نا, پیپلز پارٹی کا ہے کہ چلو پنجاب میں ووٹ نہیں ملے گا, خان لے جائے گا, خان شاید کراچی میں بھی لے جائے گا, خان سندھ کو نہیں توڑ سکتا. مگر کیا پتہ, خان آئے اور خان بھاگے دوڑے ادھر کرے ادھر کرے, ہو سکتا ہے سندھ کے اندر بھی ان روڈز ہو جائے اس کے رورل سندھ میں, تو وہ تو پھر پیپلز پارٹی وونٹ لائک اٹ. سملرلی پنجاب کے اندر ریگارڈلیس آف واٹ دا چیف منسٹر از ڈوئنگ سم آف دا گڈ ورک دیٹ شی از ڈوئنگ, بٹ اس کے علاوہ اگر الیکشن ہوتی ہے تو کیا پتہ لوگ جو ہے وہ بھول جائیں دا گڈ ورک شی از ڈن, اینڈ وہ جو ایک چڑھا ہوا ہے ذہن کے اندر کہ وہ کرنا ہے کہ عمران کو ایک دفعہ ووٹ دینا ہے, تو پھر کیا ہوگا. سو یو سی دیر آر ٹو مینی ویسٹڈ انٹرسٹس انوالوڈ ان فائنڈنگ اے سولوشن. اور اسی لیے کیونکہ سولوشن خان کے پاس بھی کوئی سولوشن نہیں ہے اور ان کے پاس بھی کوئی سولوشن نہیں ہے, تو یہ سارے باتیں کرتے ہیں کہ جی باتیں کریں باتیں کریں باتیں کریں. اب باتیں کیا کریں گے؟ ایک ہی بات ہو سکتی ہے جو خان اس وقت تیار نہیں ہے ایکسیپٹ کرنے کے لیے, اور وہ بات یہی ہے کہ جی چپ کر کے بیٹھو جی, اور یہ مدت پوری کرنے دیں, اور یہ پوری مدت پوری ہوگی اس حکومت کی, اور ہم کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی لائیں گے, اس کو بھی سپورٹ کریں آپ, جو ہم آگے لانے والے ہیں, تاکہ یہ کلیئر ہو جائے کہ یو آر آن دا رائٹ سائڈ آف پاکستان اینڈ آف دی انسٹیٹیوشن. ٹھیک.